عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی، انشاءاللہ الکریم آپ کے مسائل پر ان سے ڈسکس بھی کریں گے، بات چیت کریں گے، حل پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ناظرین، آئیے پروگرام میں اب ہم شامل کریں گے ایک سیگمنٹ جس میں الحمدللہ عز و جل کبھی تو آپ کو کوئی وظیفہ بتایا جاتا ہے، کوئی روحانی علاج سکھایا جاتا ہے، کبھی تعویذ بنانے کا ماشاءاللہ طریقہ آپ کو بتایا جا رہا ہوتا ہے، تعویذات بھی سکھائے جا رہے ہوتے ہیں، وظائف بھی بتائے جا رہے ہوتے ہیں، عملیات بھی آپ کو سکھائے جا رہے ہوتے ہیں الحمدللہ عز و جل۔ تو آج پروگرام میں شامل کریں گے ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ جی ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عاطف بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ آج کیا بتا رہے ہیں ہمارے ویورز کو؟ کون سا روحانی علاج آج سکھائیں گے ماشاءاللہ؟ آج برس کا روحانی علاج۔ جو برس جی برس کی نشانی ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ جسم پر بعض مقامات پر سفید کلر کے نشان پڑ جاتے ہیں، داغ ہو جاتے ہیں مختلف جگہوں پر، اس کا روحانی علاج ہے۔ اب اس میں کرنا یہ ہے کہ قرآن پاک کا جو 30واں پارہ ہے، اس کی ایک صورت ہے صورت بینہ۔ یہ سورۃ بینہ پڑھ کر مریض پر دم کریں۔ اب اس میں یہ ہے کہ ایک تو اس پر دم بھی کریں، دوسرا یہ ہے کہ یہی سورۃ بینہ جو ہے اس کو لکھ کر تعویذ بنا کر اس کے گلے میں پہنا دیں۔ اب تیسرا عمل اس کا یہ ہے کہ جب مریض کھانا کھائے، صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم دونوں اوقات میں یہ سورۃ بینہ پڑھ کر اس کھانے پر دم کر دیا جائے اور یہی کھانا اس کو کھلایا جائے۔ اللہ نے چاہا تو اس کا بہت فائدہ ہوگا، صحت ملے گی۔ اس کی ایک احتیاط یہ ہے کہ جو بھی سورۃ بینہ پڑھ کر دم کرے یا پھر کھانے پر دم کر کے اس کو کھلائے تو وہ پڑھنے والا ایسا ہو کہ قرآن پاک اچھے طریقے سے پڑھنا آتا ہو، تلفظ کے ساتھ، مخارج کے ساتھ اچھے طریقے سے قرآن پاک پڑھنا جانتا ہو، وہ پڑھ کر یہ عمل کرے۔ اللہ نے چاہا تو برس کا جو مرض ہے یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ 3 طریقے آپ نے ارشاد فرمائے نا؟ جی جی۔ ایک تو پڑھ کر دم بھی کر لیں، اور دوسرا یہ کہ پانی پہ دم کر کے بھی پلائیں، اور تیسرا یہ کہ کھانے پر دم کر کے کھلانا ہے۔ تو یہ جو برس کے نشانات ہیں تو یہ ختم ہو جائیں گے ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ کتنے دن تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے جو پڑھنے کا آپ نے جیسے ارشاد فرمایا سورۃ البینہ کا؟ اس میں یہ ہے کہ جب تک آپ کو صحت نہیں مل جاتی، جب تک یہ داغ، یہ مرض ختم نہیں ہوتا، تب تک اس عمل کو جاری رکھیں۔ اچھا، بچے بعض اوقات چھوٹے ہوتے ہیں، بعض اوقات بچوں کے بھی نکل آتے ہیں، صرف مخصوص حصے پر ہی نہیں، پورے جسم پر، پوری باڈی پر ہی جو ہے نا اس طرح کے نشانات آ رہے ہوتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں یہ ہے کہ کوئی دوسرا پڑھ کر ان پر دم کر دے۔ چاہے جو بچہ دودھ پیتا ہے اس کے دودھ پر دم کر دیا جائے۔ اور ایک مشورہ مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بھی دوں گا کہ جو دعوت اسلامی کے روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں وہاں پر بھی جائیں، تعویذات لیں، اس کے مخصوص عمل ہوتے ہیں وہ بھی کروائیں۔ اللہ نے چاہا تو آپ کا جو بچہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو برس کے حوالے سے آپ نے ماشاءاللہ بڑا یہ پاورفل زبردست وظیفہ آپ نے بتایا، سورہ بینہ پڑھ کر مریض پر دم کیا جائے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا عاطف بھائی، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ناظرین، یہ روحانی علاج بھی آپ کو پتہ چل گیا، اور اللہ نہ کرے اگر کوئی اس مرض میں مبتلا ہو یا برس کے نشانات جسم پر ظاہر ہونے لگیں تو یہ وظیفہ اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا، بفضلہ تعالی یہ نشانات آپ کے جسم سے ختم ہو جائیں گے، اور روحانی علاج کے بستے سے بھی آپ اس کے تعویذات حاصل کر سکتے ہیں۔ میسیجز کا بھی ماشاءاللہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، لیکن پہلے میں شامل کروں گا آپ کی کچھ کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی چلائیے گا کالز۔ میری وائف کا نام پروین اختر ہے اور بیووں کا نام حمیدہ بی بی ہے۔ اس کے کبھی ٹانگ میں درد، کبھی بازو میں درد، کبھی ہاتھ میں درد، کبھی کندھوں میں درد اچانک ہی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ برائے مہربانی کوئی جادو ٹونے کا عمل ہے یا کوئی ویسے بیماری ہے، استخارہ کر کے بتا دیں۔
صحیح ہے، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ بات یہ ہے کہ میں نا پہلے جاب کرتا تھا اور مجھے نا جاب سے نکال دیا گیا ہے، ابھی جاب مل نہیں رہی، تقریباً 3 ماہ ہونے والے ہیں، سارے افراد کو تقریباً 3-4 افراد ہیں، ان کو خارش بھی ہے۔ تو یہ جاب سے بھی نکال دیا گیا ہے، اور خارش کا دوسرا مسئلہ آپ نے یہ بیان کیا، ان کا انشاءاللہ الکریم روحانی علاج عرض کرتا ہوں، شامل رہیے گا پروگرام میں۔ نیکسٹ کال۔ میری والدہ کا نام فوزیہ تبسم اور ان کی والدہ کا نام بشیرہ بی بی ہے، اور ان کو پیٹ کا مسئلہ ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کوئی بیماری ہے۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ جو بھی کام شروع کرتے ہیں رکاوٹ آ جاتی ہے، جس کام کا بھی ارادہ کرتے ہیں وہ کام نہیں ہوتا۔ محمد عابد، والدہ کا نام نسرین بی بی۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں روحانی علاج کرانا چاہتا ہوں، مجھے رات کو خوف آتا ہے اور کاروبار میں رکاوٹیں بہت ہیں۔ صحیح ہے، ڈر، خوف اور کام میں رکاوٹیں ہیں آپ کی، اللہ پاک آسانی فرمائے، انشاءاللہ کریم روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام ندیم حسین ہے، والدہ کا نام سکینہ بی بی ہے، اور میں جو بھی کاروبار کرتا ہوں 15 سال سے جو بھی کاروبار کرتا ہوں وہ نقصان میں جاتا ہے، بہت زیادہ قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی استخارہ کر کے تو اس کا کوئی حل بتائیں۔ صحیح ہے، انشاءاللہ الکریم ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ ناظرین، روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، ابھی استخارے آپ کے ہو رہے ہیں، جن ناظرین نے کالز کی ہیں استخارے ہو جائیں گے تو پھر جوابات بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ مجھے جاب سے نکال دیا گیا ہے، وجوہات کیا ہیں، وجہ کیا بنی، کیوں نکالا گیا، تو اس پر آپ غور کر لیجئے گا۔ دیکھیں، اس کی بہت ساری مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، بعض اوقات وقت پورا نہ دینا، وقت پر نہ پہنچنا، وقت کی پابندی نہ کرنا، سیٹ کی طرف سے جو اہداف ملے ہیں، جو کام بتایا گیا ہے وہ کام پورا نہ کرنا اور وقت پر پورا نہ کرنا۔ اچھا، اسی طرح بعض اوقات کچھ اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ نکال دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اگر اس طرح کی کمزوری اگر ہمارے خود کے اندر ہو تو اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں۔ ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، یہ آپ کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو اچھی جگہ جاب مل جائیں گی۔ جو جاب کی تلاش میں ہیں، ملازمت کی تلاش میں ہیں، جو خواہش مند ہیں کہ مجھے اچھی جگہ نوکری مل جائے، تو لیجئے اوقات مکروہہ کے علاوہ آپ یہ وظیفہ کیجئے گا۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے آپ نے، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور جب 2 رکعت نماز نفل مکمل پڑھ چکیں تو پھر آپ یا لطیف 182 مرتبہ یہ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے، حصول روزگار کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے ملازمت آپ کو مل جائے گی۔ اچھا، دوسرا جو آپ نے مسئلہ بیان کیا تھا کہ خارش رہتی ہے نا، تو خارش کا روحانی علاج یہ ہے کہ سورۃ المؤمنون کی یہ آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ خارش کا مریض خود یہ آیت کریمہ پڑھ کر اپنے اگر کسی مخصوص حصے پر خارش ہو رہی ہے تو وہاں پر دم کر لیں، تو پورے جسم پر دم کر لیں، پانی پر دم کر کے پئیں، بفضلہ تعالی شفا حاصل ہوگی۔ تو یہ دیکھیں، آیت مبارکہ بھی آپ کے سامنے، یہ قرآن سے روحانی علاج ہے، قرآنی آیت ہے، قرآنی وظیفہ ہے، یہ ضرور کیجئے گا۔ خارش کے مریضوں کے لیے یوں سمجھیے کہ بڑا زبردست یہ تحفہ کہہ سکتے ہیں اس کو نا، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ ڈر، خوف مجھ پر طاری رہتا ہے اور کام بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو اس حوالے سے میرا روحانی علاج کیجیے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ ڈر خوف کس چیز کا ہے؟ اگر تو خاص کسی شخص کا ڈر دل میں بیٹھا ہوا ہے تو آپ پھر یہ وظیفہ پڑھا کریں، صبح و شام، یعنی صبح فجر کے بعد پڑھ لیں اور رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں 100 مرتبہ، نصر من اللہ وفتح قریب۔ صحیح، دشمن کے خوف سے محفوظ رہنے کا یہ وظیفہ ہے، جو پڑھے الحمدللہ عز و جل بے خوف ہو جائے گا۔ اور اگر ویسے ہی قدرتی طور میں دل میں ایک ڈر، خوف یہ بیٹھا رہتا ہے، خود اعتمادی کی کمی ہے، تو روزانہ 16 مرتبہ یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ آپ پڑھا کریں، آپ ہر طرح سے الحمدللہ عز و جل بہادر رہیں گے، آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو جائے گی۔ مزید یہ کہ آپ باوضو رہنے کی عادت بنائیں، الحمدللہ عز و جل جو باوضو رہنے کی جس کی عادت ہوتی ہے تو خود اعتمادی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، ڈر خوف بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے ہی اپنا دوسرا مسئلہ بیان کیا تھا کہ میرے کاموں میں بڑی رکاوٹیں آ رہی ہیں، اس کی بھی بہرحال پورا یوں سمجھیے کہ تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ کو صرف وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ جو آپ کے کام ہیں اس میں رکاوٹیں نہ آئیں، آپ کے کام پائے تکمیل تک پہنچ جائیں، پورے ہو جائیں، جو آپ کا ذہن ہے وہ اہداف آپ کے کام
پورے ہوتے چلے جائیں. جو بھی آپ کام شروع کرنے لگے نا، ایک تو نیت سچی ہونی چاہیے. صحیح ہے نا؟ دیکھیں جب تک آپ سچی نیت نہیں ہوگی نا، پکا ارادہ نہیں کریں گے تو کام کر ہی نہیں سکیں گے. اب اگر یہ ذہن بنائیں گے یار چلو میں کر لیتا ہوں، دیکھی جائے گی، اللہ مالک ہے، اللہ خیر فرمائے، بے شک اللہ خیر فرمائے ہم سب کی، تو کوشش بھی یہ کرنی چاہیے نا. کوشش کامیابی کی کنجی ہے، یہ یاد رکھیے گا، ہے نا. اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں اور سوچتے رہیں اور صرف پلاننگ کرتے رہیں، جب تک عملی طور پر آپ اس میں نہیں آئیں گے، عملی طور پر میدان میں نہیں کودیں گے تو کیسے کامیابی حاصل ہوگی. چلو میں وظیفہ میں عرض کرتا ہوں. جو بھی کام آپ شروع کرنے لگے نا، اس کام کو شروع کرنے سے پہلے 20 مرتبہ یا نافع یہ پڑھ لیا کریں. وہ کام انشاءاللہ الکریم آپ کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا. جو بھی کام شروع کرنے لگے اس کے فوائد آپ کے سامنے آئیں گے. آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کے استخاروں کے جوابات کا. اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیے کہ جنہوں نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے. یہ ایک اسلامی بھائی تھے، زوجہ کے حوالے سے کہا تھا کہ جسمانی درد میں مبتلا ہیں. ان کو یہ تھوڑے سے شکوک و شبہات ہیں زوجہ کے حوالے سے. یہ کہہ رہے ہیں کہ یار استخارہ کریں، کیا معاملات ہیں، کوئی جادو ہے، کوئی عملیات ہے، یا ان کا اندرونی کوئی مسئلہ ہے، بیماری کا اشارہ ہے؟ کیا یہ استخارہ کیا، ان کا نام بتایا تھا انہوں نے، پروین اختر بنت حمیدہ بیگم. ان کا استخارہ کیا. استخارے میں آپ کے کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے. استخارے میں وقتی آزمائش کا اشارہ ہے. ٹھیک ہے، وقتی طور پر آزمائش ہے، بیماری کا اشارہ ہے. اللہ پاک آپ کو آزمائشوں سے نکالے اور بیماریاں جو ہے وہ آپ کی دور کر دے. ابھی یہ جو درد ہو رہا ہے نا، ٹانگ میں کبھی درد ہو رہا ہے اچانک، کبھی جسم میں درد ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے ایک روحانی علاج ہے. اس کو آپ پابندی سے کیجئے، عمل کیجئے اس کے اوپر. اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے شفا حاصل ہوگی. اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو. یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہے. جب موقع ملے اس کو پڑھنا شروع کر دیجئے. اور جب کسی سے بات وغیرہ کریں تو اس دوران بات کرنے کے بعد درود پاک پڑھنے کے بعد دوبارہ یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، یہ ورد آپ کثرت کے ساتھ کیجئے گا، پڑھیے گا. انشاءاللہ عز و جل درد میں سکون محسوس ہوگا، یہاں تک کہ درد سے نجات بھی حاصل ہو جائے گی. اسی طرح فوزیہ تبسم بنت بشیرہ، ان کے حوالے سے استخارہ کیا. پیٹ کے امراض کے متعلق بتا رہے تھے. اکثر پیٹ کے معاملات ہو جاتے ہیں ان کے نا، پیٹ میں درد تکلیف وغیرہ ہو جاتی ہے، تو اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت دے، تندرستی دے. بیماری کا ہی استخارے میں اشارہ ہے. اس بیماری سے شفا یابی کے لیے آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اللہ پاک کا یہ نام یا عظیمو، یا عظیمو، یا عظیمو، یا عظیمو، یہ 7 مرتبہ پڑھیں، 7 ٹائمز. صحیح ہے. پڑھ کر کسی پانی کے اوپر جو ہے نا تھوڑے سے پانی پر دم کر دیجئے. دم کر کے اس پانی کو آپ پی لیجئے. دن میں 3 مرتبہ چاہیں تو یہ عمل کر لیں، چاہیں تو صبح اور شام یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے عمل کیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس پانی کو پی لیجئے. اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی. محمد عابد بن نسین کا استخارہ کیا گیا کاموں میں رکاوٹ کے حوالے سے. استخارے میں عابد بھائی کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے. یاد رکھیے وقتی طور پر آزمائش ہے. اللہ پاک کرم فرمائے اور آپ کے کاموں کی رکاوٹیں دور فرمائے. اس کے لیے آپ نے پڑھنا ہے اللہ پاک کا یہ نام یا مؤخرو، یا مؤخرو، یا مؤخرو، یا مؤخرو. یہ 100 مرتبہ روزانہ کسی بھی وقت پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے کاموں کی رکاوٹیں دور ہوں گی، کام آپ کے مکمل ہو جایا کریں گے انشاءاللہ. آخر میں ندیم حسین بن سکینہ کا استخارہ کیا ہے جنید بھائی. تو یہ استخارے میں ان کے نا کاروبار کے حوالے سے بتا رہے تھے نقصان ہو رہا ہے. 15 سال سے بیچارے یہ کاروبار کر رہے ہیں مگر نقصان ہو جاتا ہے. استخارہ جو کیا ہے نا ندیم بھائی، استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا. استخارے میں آپ کے نظر بد کا اشارہ ہے. تو نظر بد آپ کے کاروبار کی بھی ختم ہو جائے، آپ کی بھی ختم ہو جائے. ان دونوں کے لیے آپ کو ایک وظیفہ عرض کر دیتے ہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ 60 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں. صبح شام اس پر عمل کیجئے. 11 دن تک آپ پابندی سے اس پر عمل کیجئے. نماز کی پابندی بھی کیجئے، سنت و اجتماع میں شرکت بھی کیجئے، وہاں جا کر دعا کیجئے. انشاءاللہ ذل کرم ہو جائے گا انشاءاللہ. کتنے ہی مسائل ایسے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل اس علم دین کی محفل میں شرکت کرنے کی برکت سے وہ مسائل حل ہوتے ہیں. اللہ بے شک. نیت کر لیں 11 جمعرات انشاءاللہ الکریم سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کریں گے انشاءاللہ. اچھا آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ کے میسیجز شامل کرنے کا. میں شامل کروں گا آپ کے کمنٹس، آپ کے میسیجز، اور جن اسلامی بھائیوں نے یہ کہا ہے ان کے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. ہمارے گھر میں بہت پریشانیاں رہتی ہیں
اور مزمل نام ہے، دعا بھی کریں اور گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بھی بتائیں۔ گھر کی جو پریشانیاں ہیں کس نوعیت کی ہیں یہ تو خیر آپ نے نہیں بتایا، اگر آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں یا بے روزگاری کا معاملہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، تو چلے میں ایک ایسا وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، یوں سمجھیے کہ گھر میں خوشحالی آ جائے گی اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، اور گھر کے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے، کسی بھی نوعیت کا مسئلہ کیوں نہ ہو وہ انشاءاللہ الکریم مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک ہفتے کا عمل میں عرض کرنے لگا ہوں، 7 دن تک بلا ناغہ اور ہر نماز کے بعد آپ یہ پڑھیے گا، آپ دیکھیں حیرت انگیز طور پر آپ کو حالات بدلتے ہوئے محسوس ہوں گے انشاءاللہ، بہت بہتری آئے گی۔ وہ کیا؟ یا لساکو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، 7 دن تک ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا۔ آپ بھی پڑھیں، جنہوں نے میسج کیا ہے گھر کے دیگر افراد کو بھی آپ بتائیں، وہ بھی پڑھیں۔ الحمدللہ سوجل گھر سے غربت دور، گھر سے ناداری دور، گھر سے بیماریاں دور، گھر سے بے سکونی دور، گھر سے ناچاقیاں دور، گھر سے لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں گے، گھر امن اور سکون کا گہوارہ بنے گا۔ یہ ایک اور میسج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے ابو کا نام خلیل احمد ہے اور میری دادی کا نام اصغری ہے، تو استخارے کے حوالے سے انہوں نے میسج کیا ہے کہ نام خلیل احمد ہے اور والدہ کا نام ہے ان کی اصغری، بیرون ملک دبئی جانا چاہتے ہیں، بہتر ہے یعنی اس حوالے سے استخارہ کیجئے گا۔ اور دوسرا آپ نے بھی ایک یہی اپنی نوعیت کا بتایا ہے کہ گھر میں کافی پریشانیاں ہیں اور ہمارے لیے خصوصی دعا بھی کیجئے گا، اللہ پاک آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے، دعا بھی کریں گے انشاءاللہ الکریم پروگرام کے اختتام پر۔ اور وظیفہ جو ابھی میں نے کچھ دیر پہلے عرض کیا نا کہ گھر کی پریشانیاں دور ہونے کا، وہ وظیفہ آپ بھی جاری رکھیے گا۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عباس شاہ نام ہے، انہوں نے حیدرآباد سے میسج کیا ہے، کہتے ہیں کہ میری کمر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے اور تکلیف کا شکار ہوں، اس کی وجہ سے بیٹھ کر کرسی پر مجھے نماز پڑھنی پڑتی ہے، تو مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھوں اور میری کمر کی جو تکلیف ہے، درد ہے، یہ بھی دور ہو جائے، کوئی ایسا روحانی علاج کیجیے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ آسان سا وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، چلو آپ کو 2 وظیفے، 2 روحانی علاج میں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ کہ آپ کسی بھی وقت آپ وہ وظیفہ کر لیں، ابھی پروگرام دیکھ رہے ہیں، پروگرام کے بعد بھی چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، 1 مرتبہ یا مغنیو پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کیا اور اپنی کمر پر پھیر لیا ہے۔ جن کو کمر کی تکلیف رہتی ہے نا، جو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جاتی، بیٹھ کر جو نماز پڑھتے ہیں، کمر کی تکلیف ہے، گھٹنوں میں درد ہے، تو آپ 1 مرتبہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کیا، درد کے مقام پر پھیر لیے، ایک یہ۔ اچھا، ایک اور وظیفہ یہ آپ نے صبح کے وقت پڑھنا ہے، فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان آپ 41 مرتبہ 41 ٹائم سورۃ الفاتحہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر کے رکھ لیں، اور یہ دم کیا ہوا پانی پھر آپ پئیں، پیتے رہیں، کم ہوتا رہے اس میں پانی، مزید آپ ملاتے رہیں، صحیح، یہ پئیں، الحمدللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، آپ خود بھی کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا پڑھ کر آپ پر دم بھی کر دے، آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے کمر کی تکلیف اچھا، اس میں جاتی رہے گی۔ اس میں جنید بھائی یہ تھا کہ یہ سنت اور فرض، فجر کا جو آپ نے ارشاد فرمایا تو سنت اور فرض کے درمیان ہی کرنا ہے؟ جی، فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان ہی کیا جائے گا، ٹائم وہی ہے اس کا، وقت وہی ہے، اور فجر کے فرض کی ادائیگی سے پہلے ہی کوشش کریں کہ یہ مکمل کر لیں، اور اگر بالفرض اب جیسے یہ ہیں جماعت کا وقت ہو گیا، جماعت کھڑی ہو گئی، صحیح، تو اب جو تعداد باقی رہ گئی ہے جی تو نماز کے بعد پھر وہ تعداد وہ مکمل کر لیں ماشاءاللہ۔ لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے وظیفہ مکمل ہو، اچھا صحیح، صبح کے وقت میں ہی یہ وظیفہ کیا جائے، کیونکہ ناظرین دیکھیں جب بھی آپ کو جیسے اوراد و وظائف بتائے جاتے ہیں ناظرین کو، صبح کے وقت میں جو پڑھنے کا کہا جاتا ہے نا کہ یہ صبح کے وقت پڑھنا ہے، یہ شام کے وقت پڑھنا ہے، تو صبح سے مراد ایسا نہیں کوئی 10 بجے پڑھنا شروع کر دے، کوئی صبح 8 بجے کسی کی ہو رہی ہیں صحیح اس وقت پڑھے، کسی کی صبح ہی دوپہر میں ہوتی ہے، دوپہر کے وقت 12-1 بجے سو کر اٹھتا ہے تو اس وقت نہیں، جو تعریف ہے صبح کی اس وقت میں ہی وہ وظائف پڑھے جائیں۔ اب آدھی رات ڈھلے سے لے کر، آدھی رات گزرنے کے بعد سے لے کر سورج کی پہلی کرن کے چمکنے تک جو وقت ہے نا، یہ صبح کہلاتا ہے، یہ صبح کی تعریف میں آتا ہے۔ اچھا، اب اس میں جو بھی اوراد و وظائف ہوں گے یہ اس وقت میں پڑھے جائیں گے صبح کے جو ہیں۔ اچھا، شام سے مراد کیا ہے؟ شام سے مراد یہ ہے کہ ابتدائے وقت ظہر سے لے کر، ابتدائے وقت ظہر سے لے کر، یعنی جیسے ہی ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے
اس کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے سے پہلے تک یہ شام کی تاریخ ہے۔ صحیح صحیح۔ اس وقت میں جو بھی اوراد و وظائف پڑھیں گے وہ شام میں پڑھنا کہلائیں گے۔ تو شام کے وظائف آپ ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، شام کے وظائف آپ عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورج غروب ہونے سے پہلے غروب آفتاب سے پہلے آپ نے یہ مکمل پڑھنے ہیں۔ صحیح صحیح۔ چلیں کچھ تاثرات پہلے ہم ناظرین کو دکھاتے ہیں، پھر مزید آپ کی قولز کی طرف بھی ہم بڑھیں گے۔ دنیا بھر میں دنیا کے کم و بیش ناظرین 36 ممالک میں الحمدللہ روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، جہاں فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، لوگوں کا روحانی علاج کیا جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں اپنے مسائل بتاتے ہیں، پریشانیاں بتاتے ہیں، پھر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ تعویذات وغیرہ دیے جاتے ہیں، تعویذات اتاریاں الحمدللہ دیے جاتے ہیں، لوگوں کا روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ کیا ان کے جذبات ہوتے ہیں، کیا ان کے ایک ہوتی ہے نا خوشی جب کسی کا مسئلہ حل ہو رہا ہوتا ہے، تو آئیے انہی کے تاثرات اور ان کے کچھ سوالات دکھاتے ہیں آپ کو۔ جی چلائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جامعہ مسجد بیضات لکھنوی میں الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے شعبہ روحانی علاج کے تحت لگتا ہے روحانی علاج کا اسٹال۔ اس اسٹال پر آنے والے ایسے مریض جن کا کہیں علاج نہیں ہو رہا ہوتا، ڈاکٹرز نے لا علاج کہہ دیا ہوتا ہے اور وہ اپنے مسائل کی وجہ سے بہت پریشان ہوتے ہیں، الحمدللہ عز و جل اس اسٹال پر آنے کی برکت سے، یہاں سے روحانی علاج کروانے کی برکت سے ان کو برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور کیا کیا برکتیں حاصل ہوتی ہیں چل کر لیتے ہیں ان سے ہم تاثرات۔ کیا نام ہے آپ کا بابا؟ سید رضوان حسین۔ مصباح؟ عمیر فہد خان۔ اچھا بابا جی، یہاں پر آپ کا آنا ہوا بیضات لکھنوی میں، کیسے آنا ہوا آپ کا؟ میری وائف کے جو نا کافی 18 سال سے جو ہے نا ان کے اوپر جادو ٹونے کا اثر ہے، بہت علاج کرایا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب یہ ہے کہ میں نے بولا تو بھائی آپ جو ہے مجھے دے دیں لکھ کے، میں ان کو دکھا دوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو فائدہ ہوا۔ میری وائف جو بیمار ہے کم سے کم 6-7 سال ہو گئے، اور میں بھائی کے پاس آئے تھے یہاں پر، تو انہوں نے سخارا نکالا ان کا، انہوں نے یہ بتایا کہ بھئی ان پہ جادو ہے۔ تو اب میں ان کے پاس ہر جمعرات کو آتا ہوں تقریباً، اور ماشاءاللہ کافی فرق ہے۔ پہلے تو بہت چیخ سے چلاتی تھیں، اب یہ ہے کہ وہ سکون میں آگے چیخ رہی ہیں۔ تو ابھی 3 دن پہلے بھی سخارا دعا نے کہا تھا، انہوں نے بولا اب جو ہے چیزیں کنٹرول میں ہیں، انشاءاللہ شفا کی طرف جا رہی ہیں۔ میرا کچھ نظر بات اور جادو وغیرہ کے مسئلے تھے جس کی وجہ سے مجھے آنا پڑا۔ میں کافی عرصے سے ان مسئلوں میں تھا، لیکن کسی نے جگہ بتائی اور میں آیا ہوں، تو کافی فرق محسوس۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میری بڑی بہن تھی ایک، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی یہ آنتیں جو تھیں نا الجھی ہوئی تھی، میں نے یہیں سے علاج کروایا تھا۔ ان کو جو ہے نا پلیٹیں لکھ کے دی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے شفا دی تھی۔ جادو ہے یا نظر بد ہے، یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کافی مسئلے مسائل تو کافی عرصے سے، کوئی 10-12 سال ہو گئے، لیکن مختلف ٹائم پہ مختلف لوگوں نے کیا ہے، لیکن پراپر علاج یہ تو تقریباً ہر وقت چلتا ہی رہتا ہے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ ختم نہ ہونے والی کہانی ہے۔ آپ نے استخارہ وغیرہ کرایا؟ جی استخارہ بھی کروایا تھا، تو اس میں بھی یہی آ رہا ہے کہ مسئلے مسائل نظر بد کا بھی رہتا ہے، جادو کا بھی رہتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ بھئی وہ پلیٹیں جو استعمال کراتے تھے وہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے استعمال کرانے کا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ پانی آپ اس پہ ڈال کے اس کو صحیح سے گھول کے اور جو مریض کو پلا دیں۔ اچھا روزانہ ایک پلیٹ استعمال کراتے؟ ہاں، ایک پلیٹ استعمال کرواتے ہیں روز۔ ماشاءاللہ۔ اور کورس کتنے دن کا ہوتا تھا؟ 40 دن۔ آپ کو فائدہ بھی ہو رہا ہے، برکتیں حاصل ہو رہی؟ کافی فرق آیا ہے، 100% تو نہیں کہہ سکتے، لیکن کافی فرق محسوس ہوا۔ بیچ میں شروع میں تو کافی سلو تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کافی بہتری ہے۔ ابھی آپ کس سلسلے میں آئے یہاں پر؟ میری وائف 18 سال سے بیمار ہے، تو اس کو جو ہے نا لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس کو اوپر بندش کی بھی ہے، نیچے کا جو دھڑ ہے نا اس پہ جادو ہوا ہے، علاج بھی بہت کروایا۔ اظہر صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں بتائی، بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے کہا میں جو چیزیں دے رہا ہوں آپ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہو۔ یہ علاج کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے ان کا، کیا کرتے ہیں علاج میں؟ اس میں انہوں نے شروع میں تو کچھ کاٹ وغیرہ دیا تھا، تعویذات کا تھا، اور پڑھنے کے لیے کچھ دعائیں دی تھیں، تو وہ اس پہ عمل کیا ہے تو کافی فرق محسوس ہو رہا ہے۔ جنید بھائی جادو کے توڑ کا کوئی ایسا وجہ بتا دیں جس سے ان کا توڑ جلدی ہو جائے۔ جنید میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو نظر بد اور جادو تعویذات تقریباً 10 سے 12 سال ہو گئے، اس کا کوئی ایسا حل ہو کہ
टेम्परेरी ना हो बल्कि कंप्लीट इसका सोल्यूशन हो। कोई ऐसा कोई दुआ कोई पढ़ने की चीज़ हो तो बताएं ताकि इसका सद्देवाब हमेशा के लिए हो। जुनैद भाई, अगर जिस्म बेकार हो जाए तो उसका क्या रूहानी इलाज है? अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती नसीब फरमाए, जुमला मसाइल सब के हल फरमाए। देखिए अब मैं तरतीब वार तीनों के रूहानी इलाज में अर्ज़ कर देता हूँ। पहले तो हमारे ये एक इस्लामी भाई थे, आपने कहा था कि जादू का कोई तोड़ बता दीजिए, कोई इसका इलाज बता दीजिए। देखिए इसका मुकम्मल इलाज तो रूहानी इलाज के बस्ते से भी आपको मिल जाएगा। मैं एक मखसूस अमल अर्ज़ करता हूँ, जादू का तोड़। आपको किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा जादू के तोड़ के लिए, आप खुद ही घर में रह कर ये जादू का तोड़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा धागा। धागा कौन सा? आसमानी रंग का सूती धागा चाहिए होगा, पॉलिस्टर ना हो, रेशमी धागा ना हो, सूती धागा होना चाहिए। सूती धागा लें और मरीज़ के सर से लेकर पाँव तक, अभी तो खैर मैं बैठा हूँ आपके सामने ना, मरीज़ को पहले खड़ा कर लें, खड़ा करके सर से लेकर पाँव तक एक धागा नाप लें। तो उसी एक धागे के साइज़ के बराबर मज़ीद 10 धागे ले लें, तो अब ये 11 धागे हो जाएंगे ना। तो ये ना 11 धागे आपने ये नाप लिए। अब इन 11 धागों को 2 मरतबा तय कर लें। अब ये 11 धागे हैं, 11 धागों को एक मरतबा तय, फिर दूसरी मरतबा फिर तय कर लिया आपने। अब इन 11 धागों पर आपने 11 गिरहें लगानी हैं, गांठें लगानी हैं। किस तरह लगाएंगे 11 गिरहें? पहले जैसे मिसाल के तौर पर ये धागा है, अब एक गिरह लगाई और हल्की सी उसकी गिरह में, अभी टाइट नहीं करना, उसको कसना नहीं है, हल्की सी ढीली छोड़ देंगे। और अब आप पढ़ेंगे सूरतुल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, मुकम्मल सूरत पढ़ी बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़कर उसमें फूंक मारी। वो जो फूंक है ना, वो जो थोड़ा सा गैप होगा, वो उसके अंदर से फूंक निकल जाए, हवा जानी चाहिए। वो फूंक मारने के बाद अब उसको फ़ौरन कस दें। ये एक गिरा हो गई। फिर इसी तरह दोबारा सूरतुल फलक पढ़ें, हल्की सी ढीली गिरा लगाएं, फिर सूरतुल फलक पढ़ के उसमें फूंक मारें और फ़ौरन उसको कस दें। ये 2 हो गई। फिर तीसरी मरतबा फिर इसी तरह हल्की सी ढीली गिरा लगाएं, सूरतुल फलक पढ़ें, फूंक मारें, उसको फ़ौरन कस दें। तो यूँ आपने उन 11 धागों पर 11 गिरहें लगानी है और हर मरतबा सूरतुल फलक पढ़कर उसमें फूंक मारना और फ़ौरन कस देनी है। अब 11 धागों पर 11 गिरहें लग चुकी हैं। अब इन 11 धागों का करना क्या है? गिरहें लगाने के बाद, दम करने के बाद, अब आप कोशिश करें कि कोयले पहले से ही सुलगा लें, जला लें उनको। अगर कोयलों का एहतमाम नहीं है आपके पास तो आप चूल्हे पर तवा वगैरह रख कर अब उन धागों को, वो जो धागे होंगे ना 11, उनको आप या तो कोयलों पर या फिर चूल्हे के ऊपर जो तवा रखा है आपने, उस तवे के ऊपर डाल दें। अब आपको पता चलेगा कि मुझ पर जादू है या नहीं। अगर तो बदबू आई उसमें से बदबू आई तो समझिएगा कि जादू का तोड़ हो चुका है। और अगर बदबू ना आए तो फिर दोबारा चाहे तो यह अमल कर लें दूसरे दिन, फिर ना आए तो तीसरी मरतबा फिर तीसरे दिन यह अमल कर लें। इंशाअल्लाहुल करीम चंद एक बार यह अमल करने से जादू का तोड़ हो जाएगा। और जब तक बदबू ना आए यह अमल करते रहिएगा। चंद ही दिनों के अंदर इंशाअल्लाहुल करीम आपको अपनी तबीयत के अंदर एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो मैंने आपको मुकम्मल जादू के तोड़ का इलाज, जादू का तोड़ आपको बताया है, ये रूहानी इलाज के बस्तों से भी प्रिंट शुदा आपको तरीक़ाकार मिल जाएगा, वहाँ से भी आप हासिल कर सकते हैं। बस एक सवाल इसके अंदर कायम हो रहा है अवामी ना, वो ये है कि जैसे आपने कहा ना कि खड़े होकर पढ़ें, अगर मरीज़ खड़ा नहीं हो सकता हो तो फिर नहीं है, खड़े होकर पढ़ने का नहीं काम है, यानी तार नापने के लिए, धागा नापने के लिए जो है ना, इससे बेहतर और सही तरीका से नाप जो है ना तभी आएगा जब उसको खड़ा करेंगे। हाँ। बिलफर्ज नहीं खड़ा हुआ जा रहा, ऐसी कैफियत है कि ना बैठा जा रहा है ना खड़ा हुआ जा रहा है, मरीज लेटा तो है ना, फिर लेट कर उसका नाप सही सर से लेकर पाँव तक जो भी उसका साइज है वो धागा नाप कर आप फिर उन 11 धागों को आप वो इसी बताए गए तरीक़ेकार के मुताबिक करें अमल, जादू का तोड़ हो जाएगा। इसके बाद नजर बद का ऐसा मैं वजीफ़ा में अर्ज़ कर देता हूँ। अच्छा, बाद लोग ये सवाल कर रहे होते हैं ना कि हम नजर बद का तावीज़ भी डाला है हमने, वज़ाइफ भी पढ़ते हैं, फिर नज़र लग जाती है, इस्तिखारा करवाते हैं, फिर नजर बद का इशारा आ रहा होता है, फिर इस्तिखारा करवाते हैं, फिर नजर बद का इशारा आ रहा होता है। तो देखें, नज़र हक है, नज़र तो लगेगी, नज़र लग जाती है। ज़रूरी नहीं कि सामने वाले की नज़र लगे, आपको अपनी नज़र लग जाएगी, आपको अपने प्यारों की नज़र लग जाएगी, माँ बाप की मोहब्बत की नज़र ये लग जाती है बाद औक़ात बच्चों को, है ना, मोहब्बत की निगाह से देख लेते हैं।
تو بہرحال وظائف پڑھتے رہنا چاہیے. پھر جو نظر بد کی وجہ سے جو اثرات آ رہے ہوتے ہیں نا، طبیعت بے چینی، بے سکونی، بیماری، نقصان، حادثات، آفات و بلیات میں گر جانا، یہ مختلف مسائل، اس سے الحمدللہ تحفظ حاصل ہو جاتا ہے. صحیح. اور نظر بد یہاں میں عرض کروں ناظرین، نظر بد بڑی خطرناک ہے. اللہ، نظر بد کے بارے میں آتا ہے کہ آدمی کو قبر میں اتار دیتی ہے، اونٹ کو دیگ میں داخل کر دیتی ہے. جادو سے بھی زیادہ جادو سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اللہ پاک ہم سب کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، اللہ والوں کے نظروں میں آ جائے، پوری نظر کا خاتمہ ہو جائے. کیا بات. اچھا جی، اس کے بعد یہ ایک اور اسلامی بات ہے، آپ نے کہا تھا کہ جسم بیکار ہو چکا ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. بظاہر کچھ اعضاء میں تکلیف ہوگی، تغیر آتا ہے، آنکھیں سلامات، ہمارے ہاتھ سلامات، ہماری زبان سلامات، یہ تو مقام شکر ہے الحمدللہ. تو بہرحال آپ کثرت کے ساتھ یا سلام یا سلام یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. جی کال دیجیے گا. میری والدہ ہے تقریباً 60 سال کے اور ان کی ایج ہے اور ان کو شوگر کا مرض ہے. ان کی داڑھ میں تکلیف ہے، کئی دفعہ کلینک آیا ہے تو وہ داڑھ نکال نہیں رہے شوگر کی وجہ سے. تو ان کو کوئی وظیفہ بتا دیں گے ان کا دانت کا درد جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. نیکسٹ کال. نوید سعید کبیر والا سے عرض کر رہا ہوں. حضور میرا دماغ بھاری بھاری سا رہتا ہے اور غصہ زیادہ آتا ہے اور کمر میں بھی اکثر درد وغیرہ رہتا ہے. اس کا کوئی روحانی علاج استخارہ فرما دیں. صحیح. نیکسٹ کال. بیٹی میری ہے تقریباً 8 سال کی ہے، اس کے نا دل کی دھڑکن معمول سے زیادہ ہے سر جی، تو اس کو کھانسی اور سینے کی بندھن رہتی ہے، اس کے بارے میں کوئی روحانی علاج؟ انشاءاللہ. نیکسٹ کال. پوچھنا یہ تھا کہ والدہ کی نا طبیعت خراب رہتی ہے، 3 سال ہو گئے ہیں، نماز قرآن بھی پڑھتی ہیں تو چکر آ جاتے ہیں. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے. نیکسٹ کال. میں پچھلے 2 سال سے جس کام کو بھی ہاتھ لگا رہا ہوں وہ کام تو قرضے میں ڈوب جاتا ہے یا اتنا خسارہ ہو جاتا ہے کہ آگے بڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. میرا نام محمد عدنان ہے، والدہ کا نام رشیدہ بی بی ہے. عدنان نام آپ نے بتایا. نیکسٹ کال. میرا نام فرحان ہے اور میری والدہ کا نام ارشاد بی بی ہے. میں 4-5 سال سے نا یہ دماغ میں جو ہے نا درد، کبھی دل میں درد ہوتی رہتی ہے، کبھی دماغ میں درد ہوتا رہتا ہے. درد نہیں، چبھن سی محسوس ہوتی رہتی ہے، تو یہی پریشانی بنی ہوئی ہے. صحیح. استخارہ بھی کرواتے ہیں انشاءاللہ الکریم. شامل رہیے گا پروگرام میں. استخارے آپ کے ہو رہے ہیں ناظرین، استخارے ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ الکریم جواب میں عرض کرتا ہوں. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ والدہ کی عمر 60 سال ہے، شوگر بھی ہے ان کو، اور داڑھ میں بھی درد ہے، تکلیف ہے، لیکن شوگر کی وجہ سے ڈاکٹر ان کی داڑھ نہیں نکال رہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. دونوں کا ہی روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. اگر آپ کی والدہ یہ پڑھ سکتی ہوں وظیفہ شوگر کے حوالے سے تو وہ خود پڑھ لیں، نہیں تو آپ خود پڑھ کر صبح و شام یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اپنے والدہ کو پلانا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. تو یہ آیت مبارکہ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ کر آپ نے پانی پہ دم کر کے والدہ کو یہ پلانا ہے. شوگر کنٹرول ہو جائے گی الحمدللہ. اور دوسرا جو آپ نے بتایا کہ داڑھ میں درد رہتا ہے، تو سورہ یاسین شریف کی ایک آیت مبارکہ ہے، سلام قولا من رب الرحیم. یہ پڑھ کر شہادت والی انگلی پر دم کر کے آپ کی والدہ اپنے دانتوں پر، داڑھوں پر یہ پھیل لیں. الحمدللہ دانتوں کا، داڑھوں کا درد جاتا رہے گا. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے بیٹی کے حوالے سے کہا تھا کہ 8 سال عمر ہے بچے کی اور دل کی دھڑکن جو ہے نا معمول سے زیادہ ہے بچی کی. اللہ پاک آسانی فرمائے. اور سینے کے امراض کے حوالے سے بھی آپ نے کہا کہ سینہ خراب رہتا ہے بچی کا، تو 75 ٹائمز 75 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر دل کی جگہ پر دم کریں. الحمدللہ دھڑکن بھی معمول پر آ جائے گی. بلکہ یہ تو ایسا مبارک وظیفہ ہے، زبردست وظیفہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں سوراخ بھی ہو نا تو یہ وظیفہ پڑھ کر دم کیا جائے تو الحمدللہ وہ بھی صحت یاب ہو جائے. اور اس کا ایک مخصوص تعویذ بھی ہوتا ہے دل کی جگہ پر باندھنے کا، تو وہ تعویذ بھی حاصل کیجئے گا. سینے کے امراض سے حفاظت کے بھی کچھ تعویذات ہوتے ہیں، وہ بھی بچی کے لیے آپ لیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. یہ دماغی امراض کے حوالے سے بھی آپ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ دماغ بہت بھاری رہتا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے. کوئی ٹینشن تو نہیں لی آپ نے، کوئی اس طرح کی بھی آپ غور و فکر کریں. بعض اوقات کوئی ٹینشن آ جاتی ہے، کوئی اس طرح کی بات ہمارے ذہن میں، دماغ میں بیٹھ جاتی ہے کہ بہت دماغ بھاری رہنا شروع ہو جاتا ہے. تو تھوڑی سی اپنی روٹین یہ چینج کریں، مقام تھوڑا سا تبدیل کریں، ماحول تھوڑا سا تبدیل کریں، تھوڑا سفر کریں آپ. بلکہ میں آپ کو مشورہ دوں گا مدنی قافلے میں سفر کریں. چلے آئے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ کے استخاروں کے.
جوابات کا ہوگا استخارے میں؟ جی جی، یہ سوشل میڈیا کا آپ نے پہلے ایک نام بتایا تھا، خلیل احمد کا نام نا، خلیل احمد بن اظہر، بیرون ملک جانے کے بیرون ملک جانے کے حوالے استخارہ کیا خلیل بھائی کا۔ استخارے میں تو بیرون ملک جانا آپ کے حق میں بہتر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، استخارے میں بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ آپ اچھی نیتوں کے ساتھ، جیسے کہ ابھی مبلغ دعوت اسلامی جنید مدنی نے فرمایا کہ مدنی قافلے میں سفر بھی کر لیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اچھا، عدنان بن بشیرہ بی بی کا استخارہ کیا، یہ بتایا تھے کام میں خسارہ ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، کافی عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں مگر معاملات حل نہیں ہو رہے، استخارہ کیا ہے عدنان بھائی؟ استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، نظر بد کے معاملات ہیں البتہ آپ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نظر بد سے نجات عطا فرمائے۔ ایک روحانی علاج آپ کو عرض کر رہے ہیں، اس روحانی علاج پہ عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی۔ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ تینوں صورتیں تین مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں صبح شام، انشاءاللہ عز و جل آپ کے بہت سارے مسائل اس کی برکت سے حل ہو جائیں گے۔ فرحان بن ارشاد بھائی کا استخارہ کیا، یہ بتایا دماغ میں کبھی کبھی چبھن ہوتی ہے اور کبھی کبھی دل میں جو ہے نا وہ چبھن ہوتی ہے، تو استخارہ کیا، استخارے میں جادو یعنی عملیات کا اشارہ آ رہا ہے، عملیات کا اشارہ، اللہ پاک کرم فرمائے، آسانیاں فرمائے، اور اس سے نجات کے لیے آپ کو ایک روحانی علاج عرض کر رہے ہیں، اس کو سماعت کر لیجئے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ 101 مرتبہ 101 ٹائمز پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجئے، اور اسی کو کسی سادے کاغذ کے اوپر لکھ کر اس کو پانی میں ڈپ کر کے وہ پانی آپ پی لیا کیجئے صبح شام، انشاءاللہ عز و جل جادو کا اثر ہوگا وہ چلا جائے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ کچھ ناظرین کی طرف سے بھی ہمیں کچھ ویڈیو سوالات آئے ہیں، آئیے وہ شامل کرتے ہیں۔ میرا نام محمد شازیب اطاری ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں دل نہیں لگتا، اس کا کوئی روحانی علاج عطا فرما دیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ معاذ احمد اطاری۔ معاذ بھائی یہ بتائیں کہ روحانی علاج آپ نے کس حوالے سے کرایا ہے؟ روحانی علاج میرے آدھے سر کا درد کافی دنوں سے ہٹ نہیں رہا تھا، تو اس کا میں نے جو ہے گھر کے قریب ہی تعویذات طارق کا بستہ لگتا ہے، وہاں سے الحمدللہ میں نے تعویذ بھی لیا، دم بھی کروایا، تو الحمدللہ شفا حاصل ہوئی۔ کوئی روحانی علاج معلوم کرنا چاہیں گے آپ جنید بھائی سے ہمارے؟ بات جنید بھائی سے یہی عرض ہے کہ قلبی طور پر سکون حاصل کرنے کا کوئی روحانی علاج یا جو کوئی وظیفہ ہے وہ ارشاد فرما دیں۔ میں محمد سلیم، سر میں درد کا روحانی علاج بتائیں۔ سر میں درد رہتا ہے، جی انشاءاللہ الکریم میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلے تو عبادت میں دل لگنے کا روحانی علاج، عبادت میں دل کیوں نہیں لگتا اور سکون کیوں نہیں آتا، تو یہ بھی قابل غور ناظرین، ہم اپنے دلوں کا بھی علاج کریں، دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا مجھے نیکیوں میں، عبادتوں میں، نمازوں میں، سجدوں میں میرا دل لگا دے، مجھے حلاوت نصیب فرما، مٹھاس عطا فرما۔ آمین۔ اللہ کرے نیکیوں میں ہمارا دل لگ جائے۔ تلاوت قرآن یہ ہم کرنے کی عادت بنائیں، روزانہ ہم تلاوت قرآن کریں۔ تلاوت قرآن سے فائدہ یہ ہوگا کہ دلوں کا جو زنگ ہے نا یہ دور ہوتا چلا جائے گا، ہمارے دلوں پر گناہوں کی جو کالک لگ چکی ہے، جو زنگ لگ چکا ہے، تلاوت قرآن سے وہ زنگ، وہ میل، وہ کالک دور ہوتی چلی جائے گی، دل صاف و شفاف ہو جائے گا، دل نرم ہو جائے گا، دلوں کی جو سختیاں ہیں وہ الحمدللہ عز و جل دور ہوتی چلی جائیں گے۔ عبادتوں میں، نمازوں میں پھر ہمیں حلاوت ملے گی، مٹھاس ملے گی، عبادتوں میں دل لگ جائے گا۔ تلاوت قرآن، نیکیوں کی کثرت کریں ہم، سبحان اللہ، جی نیکیوں کی کثرت کریں۔ اور دوسرا چلیں وظیفہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، اپنا سیدھا ہاتھ سینے پر رکھ کر آپ یا باعثو یہ 100 مرتبہ آپ پڑھا کریں، عبادت میں دل لگے گا۔ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آدھے سر کے درد کے حوالے سے آپ نے کہا تھا، تو 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر دم کریں۔ قلبی سکون کے لیے کیا وظیفہ کیا جائے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دیکھیں میں ایک بڑا شاندار عمل میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جو یہ چاہتے ہیں نا کہ میری بے چینی دور ہو جائے، تو جس کا دل بے چین رہتا ہو، ذہن جس کا منتشر رہتا ہو، بے سکونی کی کیفیت اس پر طاری ہو چکی ہو، دنیا کے غموں نے یوں سمجھیے کہ اس پر طاری ہو چکے ہوں، دل برداشتہ ہو چکا ہو، مایوس ہو چکا ہو، تنہا رہتا ہو، اکیلا ہو چکا ہو، لوگوں نے ٹھکرا دیا ہو، مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، اسماء الحسنہ آپ پڑھیں۔ اسماء الحسنہ، اللہ پاک کے جو صفاتی نام ہیں، 99 نام ہیں جو حدیث پاک میں بیان فرمائے گئے ہیں، 99 نام پڑھیں الحمدللہ عز و جل۔ اسماء الحسنہ پڑھنے کے بعد جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آپ کو سناؤں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے 99 نام ہیں، جس نے ان کے ذریعے دعا مانگی اللہ پاک اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔
آپ اسماء الحسنہ پڑھیں، قرآن پاک کھولیں گے نا تو اس کے ابتدائی صفحے پر 99 اسماء الحسنہ یہ آپ کو نظر آئیں گے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ پھر مزید اسماء الحسنہ یہ پڑھتے چلے جائیں، جب 99 ہو جائیں تو پھر اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ اسماء الحسنہ کے ساتھ کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بلکہ میں آپ کو ایک بات اور عرض کروں، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جس بندے کو اپنی ولایت کے لیے منتخب فرماتا ہے، جسے اپنی ولایت کے لیے چن لیتا ہے تو اور اسے علم لدنی سے نوازنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے سب سے پہلے 99 اسماء الحسنہ کا علم دیا جاتا ہے۔ کیا بات! تو یہ ناظرین ضرور پڑھا کریں اسماء الحسنہ۔ نماز فجر کے بعد اسماء الحسنہ پڑھ لیے، ان ناموں سے آپ دعا کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی چلی جائیں گی۔ مزید بھی ناظرین آپ کے میسیج ہیں، وقت بھی اختتام کی جانب ہے، میں کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی آپ کے روحانی علاج یہ بیان کر دیے جائیں۔ میری والدہ گھر میں کسی سے بات نہیں کرتی، ناراض رہتی ہیں، دعا کر دیں۔ جی بالکل دعا بھی کریں گے، اللہ پاک محبت ہی عطا فرمائے۔ میں آپ کو عرض کروں گا کہ سانس بعد میں لیں، پہلے والدہ کو راضی کریں۔ بے شک جی والدہ کو پہلے آپ راضی کر لیں، سانس بعد میں لیجئے گا۔ والدین کو ناراض کر کے کیسے ہم دنیا اور آخرت میں سکون حاصل کر سکتے ہیں؟ والدین کو راضی رکھیں۔ اور چلیں وظیفہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ وظیفہ یہ کہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلا دیں والدین کو۔ اور دوسرا یہ کہ معافی بھی مانگیں اور والدین کا دل خوش کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہو۔ ہمارے گھر میں اپنوں کی نظر بہت ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتائیں، گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کیجئے، میرے لیے بھی دعا کر دیں، اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ مجھے بہت پریشانیاں رہتی ہیں تو اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، انشاءاللہ الکریم پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ وزن کم کرنے کے لیے اور بال جھڑنے سے حفاظت کا کوئی وظیفہ بتائیں۔ وزن کم کرنے کا طریقہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بڑا شاندار رسالہ ہے، یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، پڑھیں۔ جو آپ نے اس میں اصلاح فرمائی امیر اہل سنت نے، جو مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں تو اس پر عمل کیجئے، آپ کا علاج ہو جائے گا، وزن کم ہو جائے گا الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا یہ کہ بال جھڑنے کے حوالے سے سرسوں کے تیل پر یا ناریل کے تیل پر 41 مرتبہ سورۃ اللیل پڑھ کر آپ دم کریں اور یہ سر کے بالوں میں لگا کر خوب اچھی طرح مالش کیجئے، انشاءاللہ الکریم سر کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے۔ مزید بھی ناظرین آپ کے میسیجز ہیں لیکن وقت چونکہ اختتام کی جانب ہے، بہرحال میسیجز رہ گئے آپ کے جن کے شامل نہیں کیے جا سکے۔ شعبہ روحانی علاج کی طرف سے بھی انشاءاللہ الکریم آپ سے رابطہ کر کے استخارے کر دیے جائیں گے، آپ کے روحانی علاج بیان کر دیے جائیں گے۔ اور مزید استخاروں کے لیے اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے استخارہ کروا سکتے ہیں، 0213717111 اس نمبر پر اسلامی بھائی رابطہ فرمائیں، اسلامی بہنیں رابطہ نہ کریں۔ اور اسلامی بہنوں کے لیے علیحدہ سے الحمدللہ عز و جل واٹس ایپ سروس ہے، اور جس پر اسلامی بہنیں بدریہ ٹیکسٹ میسیج یہ استخارے کروا سکتی ہیں۔ 0316 0316 806 2626 8062626 اس واٹس ایپ نمبر پر اسلامی بہنیں بدریہ واٹس ایپ یہ اپنے ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے استخارے کروا سکتی ہیں، انشاءاللہ الکریم رپلائی شعبہ روحانی علاج کی طرف سے آپ کو دے دیے جائیں گے۔ ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، ہفتہ وار سنتوں پر اجتماعات میں شرکت کر کے دعائیں کریں، انشاءاللہ الکریم پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حنان یا منان یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہماری جان مال عزت آبرو بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرضداروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، اپنی پریشانیوں کا تکلیفوں کا بتایا،
یا اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرما دے. ہمیں ذہنی قلبی سکون اور اطمینان نصیب فرما. عبادتوں میں، نمازوں میں، نیکیوں میں ہمارا دل لگا دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما.